فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج جمعۃ الوداع کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ، میں جب یہ آیت روزوں والی پڑھتا تھا نا تو آگے آتا تھا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیوں کیا کہ تمہیں جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، یہ گنتی کے چند دن بہت جلد گزر جائیں گے۔ بہرحال میں آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، شب قدر سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹی ہوں گی آپ نے۔ اللہ نے یہ جو موقع دیا تھا اس کو آپ نے ضائع نہیں کیا ہوگا، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے تو ابھی ایک طاق رات کل والی ہے، اور پھر عید والی جو رات ہے وہ بڑی کمال ہے۔ ہم نے تو اس کو بھی ضائع کرنا شروع کر دیا ہے، چاند رات ہے، ہلہ گلہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید والی رات کو بھی بڑا اہم قرار دیتے تھے، اور بلکہ جملہ ہی بڑا پیارا ہے کہ وہ رات جو عید والی ہے، جسے آپ چاند رات کہتے ہیں،
سرکار نے فرمایا تھا وہ تو مزدوروں کو مزدوری دینے کی رات ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ رات کتنی اہم ہے۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں سورہ واللیل کا درس جو ہے وہ مکمل کر پاؤں، لیکن وہ قرآن کریم ہے، اس کے معنی اتنے در طے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود، حالانکہ میں نے چند اشارے تفاسیر کے جو آپ کے سامنے رکھے، کوئی تفصیلاً بھی گفتگو نہیں کر سکا۔ تو پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، تمہیں ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پہ ہے، ظاہر سے باطن تک اور باطن سے ظاہر تک۔ جو بھی کوئی ہدایت کا اسلوب ہو سکتا تھا، کوئی طریقہ ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذریعے سے تمہیں ہدایت دے دی۔ تمہیں نفس پاکیزہ عطا کیا، تمہیں فطرت پاکیزہ عطا کی، پھر عقل کا نور عطا کیا، خارج میں نبوت اور کتاب، انبیاء، اولیاء، اصفیاء جو ہیں وہ یاد دہانی کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ جو ہدایت لی ہوئی تھی وہ آپ تک پہنچائی، ظاہر میں بھی پہنچائی، باطن میں بھی پہنچائی۔ اور اگر اتنے ہدایت کے سورسز ہونے کے باوجود بھی تم ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتے، اچھا کتنا یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن کیا اس کے اندر معنی پنہاں ہیں۔ آیت یہ ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، تمہیں ہدایت ہمارے ذمہ کرم پہ، ہم ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی سورسز تھے وہ عطا کر دیے، اب اگر تم نے ہدایت نہیں لی تو یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے، پکڑیں گے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، پھر اتنا جان لو کہ تمہارا آغاز بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور انجام بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لو، اگر تم ہدایت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے تو آغاز اور انجام تو پھر ہمارے ہی پاس ہے۔ اگر تمہیں اللہ اپنی منزل نظر نہیں آتا تو انجام میں کس کے پاس جانا ہے؟ تو یہاں تک ہم نے گفتگو تھوڑی بہت کر لی تھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فرمایا ہم نے تمہیں جلا دینے والی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، تنبیہ کر دی ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، کوئی اس جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی اس آگ بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں جائے گا، الا الاشقیٰ، سوائے اس کے جو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ یعنی اتنے ہدایت کی اور رحمت کے ذریعے دینے کے باوجود بھی اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو پھر وہ انتہائی شقی اور بدبخت انسان ہے۔ میں اس اگر ساری گفتگو کو سمیٹ کے ایک جملہ آپ کو بتا دوں، اور اگر آپ یہ جملہ آج اپنے ذہنوں میں لے کے چلے جائیں کہ اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کی موجودگی میں کوئی مومن جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت بھی موجود ہو، حضور کی شفاعت بھی موجود ہو، اور پھر مومن جہنم میں چلا جائے؟ اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کتنا ہی بدبخت ہوگا جو پھر بھی جہنم میں چلا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذریعے بنائے ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے بنائے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نہیں بنائے ہیں، ورنہ وہ تمہیں مہلت ہی کیوں دے؟
ہر گناہ کے بعد تمہاری پکڑ نہ کر لیں، اس کا کوئی پروگرام نہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ خیر ہی دیا۔ خدائے ذوالجلال کی طرف سے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا وہ خیر ہی خیر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو یہ خیر ہے۔ اگر اس میں سے آگے میں غیبت اور جھوٹ اور پتہ نہیں سازشیں کیا کچھ کرتا ہوں تو وہ میں اپنے لیے جہنم خریدتا ہوں۔ اللہ نے تو خیر کے لیے زبان دی تھی، اللہ نے طاقت دی تھی تو خیر کے لیے دی تھی، ظلم کے لیے تو نہیں دی تھی کہ میں اپنی اس طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کروں۔ اچھا، یہ پچھلے جمعے بھی میں نے ایک اشارہ چھوٹا سا کیا تھا کہ یہ جنت اور جہنم کا بھی بڑا عجیب سا تصور ہے ہمارے، چونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آدھی بات سچی ہے، اس میں سارا سچ نہیں ہے بھائی، اس میں آدھی بات سچی ہے۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی قرآن تھوڑا ہے، یہ کوئی خالق کا کلام ہے کہ سارا سچا ہو؟ مخلوق کا کلام ہے نا، مخلوق کے کلام میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر کبھی اشارہ میں نے کر دیا آپ کے ذہان عالیہ پہ، چونکہ پہلے میں جملہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے تو فطرت پاکیزہ دی تھی، اس پہ ہم کتنے جمعے پڑھا چکے ہیں فطرت پہ، سورہ روم کا جب درس ہوا تھا۔ تو اگر اقبال یہ کہے کہ فطرت کے اعتبار سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ آدھا سچ ہے۔ اللہ نے فطرت نوری ہی دی ہے، اس کو گندا کرتا ہے تو کرتا ہے بھائی۔ اب عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم، ہاں یہاں تک ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، تمجید بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اشارے ہی ہو سکیں گے، میں تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا، جتنی روایات ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ تم تسبیح بیان کرو گے، حمد بیان کرو گے تو تمہاری جنت تیار ہو رہی ہے، وہاں درخت لگ رہا ہے نا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حمد و ثنا بیان کی، اس کی ایک ایک اینٹ سے محل جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے۔ بھائی جنت جہنم ابھی بن رہی ہے، آپ کے اعمال سے بن رہی ہے۔ آپ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں، یا آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں یا جہنم بنا رہے ہیں۔ کتنے باغات آپ وہاں لگا رہے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کو موقع ہے، لگا لیں باغات، وہاں پہ اپنے محلات بنا لیں۔ گھر کی زندگی سے لے کے حکومت تک ہر شخص یا انگارے اکٹھے کر رہا ہے یا پھول اکٹھے کر رہا ہے، گھر کی زندگی سے لے کے حکومت تک۔ بھائی دیکھیے یہاں تمثیل اور تشبیہ بھی نہیں ہے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا اس میں مثال ہوتی ہے، تشبیہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں تمثیل اور تشبیہ نہیں ہوتی۔ اللہ جب فرمائے کہ جو یتیموں کا ناحق مال کھاتا ہے، فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اللہ نے آگ کہہ دیا تو آگ ہو گئی۔ اب یہ مثال نہیں ہے، اب یہ تو انگارے اکٹھے کر رہا ہے، جتنے جی چاہے اکٹھے کر لے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ
یہ خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اندرونی ہدایت بھی، بیرونی ہدایت بھی، اور اب یہاں تک ہمیں یہ فرما دیا کہ دیکھیے اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے تمہیں جہنم میں ڈالنے کا۔ یہ آیت بھی ذہن میں رکھنا، یقین جانیے سوالیہ انداز میں اور محبت والے انداز میں پوچھا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اوہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو، ایمان لے آؤ، تو اللہ کا تو کوئی پروگرام نہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ بے انصافی کرو، تم اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرو، اور نبی پاک ظالموں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہیں کہ ظالموں ظلم کر کے آؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تم لوگوں کے حق مار کے آؤ، نبی پاک شفاعت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے، تم نے اللہ کو عادل نہیں سمجھا، اس کا پیغمبر کوئی خوشامدی بادشاہ ہے کہ تم خوشامد کر لو گے، کو دو چار دیگیں میلاد کی پکا لو گے تو تمہارا نبی خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے تم نے جو ظلم کیے ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین ہے، اس دنیا میں جس کو عدل نہیں ملا اس نے عدل کا دن رکھا ہوا۔ اسی لیے تو بندہ مومن صبر کی زندگی گزارتا ہے، ان دنیا کی عدالتوں سے اگر مجھے عدل نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، میرے اللہ کے ہاں تو عدل ملے گا، اس نے ایک دن رکھا ہوا ہے عدل کا۔ اور پھر اس دن یہ شفاعت کرنے والی ہستی نہیں، شکایتیں لگانا شروع کر دی۔ اگر نبی پاک نے ہی تمہاری شکایت لگا دی اللہ کی بارگاہ میں تو کون بچائے گا؟ اس لیے یہ جملہ کہا ہے اشقا کہ وہ کتنا ہی بدبخت انسان ہے کہ اتنی رحمتوں، برکتوں اور شفاعت مصطفیٰ کے باوجود کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے، کوئی جہنمی ہو جائے۔ تو وہ جو بات میں پورے یہ رمضان المبارک اور اس سے پہلے بھی مہینوں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، یہ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا یا نہ سمجھا پایا کہ اصل میں زندگی کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس دنیا کو مقصد حیات بنانا ہے یا اللہ کو مقصد حیات بنانا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ وہ آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں پچھلے جمعے جنہوں نے پڑھے تھے، وہ بندہ جو اسی دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس سے اپنا رخ پھیر لو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کہاں ملے گا؟ صراط مستقیم پہ ملے گا۔ رب جو ہے یہ اچھا، جب آپ اسی دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے، چونکہ اس میں میں نے بڑا فوکس کیا، قرآن کی بڑی آیات میں نے آپ کو سنائی کہ دو طرح کے بندے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے مرنا ہے اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ اپنی منزل اللہ کو سمجھتے اور یہ زندگی اللہ کے لیے گزارتے۔
میں آج کسی بھی بات کی تفصیل میں تو جا نہیں رہا، جمعۃ الوداع ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو دو آیتیں ہیں نا، یہ ذہن میں رکھ، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم، یہ بھی رحمت اللہ کی۔ اچھا یہاں رک کے ذرا ایک جملہ اور میں عرض کر، ان الحسنات یذہبن السیئات کے لیے جو بندہ زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، جس کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، سمت ٹھیک ہو گئی ہے، اب وہ اس راستے پہ جب گناہ اس سے ہو جاتا ہے، جس بندے کی منزل اللہ ہے نا، راستہ اس کا ٹھیک ہو گیا، منزل اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو گئی، اب اس سے بھی ظاہر ہے بھول چوک ہوگی، گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، اس نے غلطی کی، ساتھ ہی اس سے نیکی کی، اس کی نیکی اس کے گناہ کو کھا گئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے جتنے بھی گناہ تھے نیکیوں نے اس کے گناہ ختم کر دیے۔ اور یہ روایت بڑی مشہور روایت ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک میں جو غلطیاں ہوئیں، دوسری نماز کفارہ بن گئی نا ان گناہوں کا۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر تک جو غلطیاں ہوئی تھیں، اگلی نماز ان گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ پھر یہی نہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ عالم، آستانہ عالیہ، ننگا شریف۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے قرآن کریم کو سمجھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی منزل اللہ ہے، جس نے اس دنیا کو منزل نہیں بنایا، اللہ رسول کو منزل بنایا، اب جس نے اس دنیا کو منزل بنایا وہ نیکی بھی کرتا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ وہ جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی نا، اس لیے سنائی تھی، اپنا مقصد حیات بالکل واضح کر لو، زندگی کی سمت بالکل واضح ہو، میں جو کروں گا اپنے اللہ کے لیے کروں گا، میری منزل اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ نبی پاک کی ذات ہے۔ اور اللہ کے احکامات کون بتائے گا؟ نبی پاک بتائیں گے۔ اللہ تک کون پہنچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں گے۔ اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نیکیاں بڑی کی، اور یہ چونکہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں ہے، اور اگر اس کو میں متفق دوسرے اعتبار سے بھی دیکھوں کہ یہ جتنے بھی مصادر ہمارے اہل سنت کے ہیں اور اہل تشیع کے ہیں، وہاں بھی متفق ہے، ان کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مفلس کون ہے؟ کون ہے غریب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درم و دینار نہ ہوں، پیسے نہ ہوں؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کے، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر اللہ کو منزل بنانے والے کے گناہوں کو نیکیاں کھا جاتی ہیں، اسی طرح جو بندہ اس دنیا کو اپنی منزل بناتا ہے، اس کے گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، برباد ہو جاتا ہے وہ۔ باہر صفا نہیں تھے بندے کھڑے ہیں، انہوں نے باہر کو انتظام کرو۔ اچھا اب دیکھیے، سرکار نے فرمایا اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی،
بھائی یہ بات توجہ سے سن لیں، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، صدقہ خیرات کیا ہوگا، اب آپ بھی سمجھتے ہیں نا کہ روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کی، ڈھیر لگ گیا نیکیوں کا، لیکن قیامت والے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں نکالو اور اس کو دے دو۔ اب ذرا تصور کریں، ڈھیر ہے اس کے پاس نیکیوں کا، لیکن اس کے گناہ اس کی نیکیوں کو کھا گئے، کیونکہ اس نے دنیا کو منزل بنایا تھا، اس دنیا کے لیے زندگی گزارتا رہا کہ ظلم کر کے بہنوں کے حق کھا جاؤ، بھائیوں کے کھا جاؤ، رشوت لو، سود لو، ظلم کرتا رہا نا۔ بھائی ظلم کون کرے گا جو اس دنیا کو مقصد حیات بنائے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، ڈھیروں نیکیاں اس کی نکال نکال کے ان کو دی جائیں گی جو شکایت لے کے آئے ہوں گے، اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی لوگوں کی لائن لگی ہوگی جن کو تنگ کیا ہوا ہوگا۔ اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ اب ان لوگوں کے گناہ نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں، اور اس طرح وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب کبھی آپ سورہ ماعون کو پڑھیں نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو اس دنیا کو مقصد بنانے والے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ جو نیک بھی کرتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے، اور اگر مقصد حیات اللہ ہو تو پھر گناہوں کو نیکیاں کھا جاتی ہیں، پھر اس کی نماز بھی اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کا روزہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اچھا آپ یہ جو گلہ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی میں اکثر سنتا ہوں، دیکھیے جی رمضان المبارک میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت جو میں کر رہا تھا کہ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، مقصد چونکہ اللہ کی ذات نہیں تھی تو تمام نیکیاں گناہوں نے کھا لی، برباد ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے جو اللہ کو منزل سمجھتا ہے وہ رمضان میں نماز پڑھے اور رمضان کے بعد نہ پڑھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ کو اپنی منزل سمجھتا ہے وہ رمضان ہو یا نہ ہو اس نے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے بدبختی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ رمضان کے بعد مجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے قرب کا جو میں ذریعہ اس دن بھی آپ کو بتا رہا تھا، وہ انسانوں سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ کے قرب کا جو راستہ ہے نا وہ انسانوں سے ہو کے۔ روزہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا، روزہ توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اب اللہ کو راضی کرنا ہے، کیا کرے؟ وہ کہتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کبھی تصور کیا تم نے روزہ توڑ کے اس کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کیا تھا، اب راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ کیا ذریعہ بتایا ہے؟ اس لیے میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بندوں والا ہی اللہ والا ہوتا ہے۔ جو بندوں سے دور ہو نا وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے روزے رکھے، ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں، ظاہر ہے کمزوریاں ہمارے اندر، جان بوجھ کے بھی ہو جاتا ہے، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی، نسیان بھی، سب کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ اب روزے تیرے چاہتا ہے نا کہ قبول ہو جائیں تو صدقہ فطر ادا کر، ہیں؟
اس کے بندوں کی خدمت کر تاکہ تیرے روزوں کی کمزوری دور ہو جائے، ورنہ معلق رہیں گے زمین و آسمان کے درمیان۔ تو کبھی بھی اس کے بندوں کو دکھ دے کے کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ یہ میں چونکہ ہر سال آپ سے کہتا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ آپ کی افطاری کے حساب سے ہے۔ آپ اگر افطاری کے وقت کوئی 50 کھانے اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ 240 والا حساب نہ کرنا، جیسا خود کھاتے ہو نا اس کے مطابق کسی کو دو۔ یہ نہیں ہے کیا تمہاری افطاری 200 والی ہوتی ہے، یا تم نے اپنے بچوں کو شاپنگ جو ہے وہ 200 والی کروائی ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ والی کروائی ہے، 50,000 والی کروائی، اور جب اس کی راہ میں دینے کی باری آئے گی تو پھر 200 دیں گے۔ اس لیے صدقہ فطر کا جو تعلق ہے وہ آپ کی افطاری کے ساتھ ہے، اور روزوں کا فدیہ بھی جس نے دینا ہے نا وہ بھی آپ کی افطاری کے، آپ کھانا کیسا کھاتے ہیں۔ جو غریب ہیں وہ 240 کے حساب سے دیں، جنہوں نے شاپنگ لمبی چوڑی اپنے بچوں کو کروائی ہوئی ہے نا وہ کشمش 4 کلو کے حساب سے دیں، اچھی کھجور جو ہے 4 کلو کھجور کے حساب سے دیں، جو 4 کلو ہیں اس کے حساب سے دیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ جب اللہ کی باری آئے تو پھر آپ کمزور سے کمزور چیز اس کی راہ میں دیں گے۔ بہرحال اس رمضان المبارک کی یہ جو آخری 1-2 ایام رہ گئے ہیں ان میں اپنا مقصد حیات طے کریں، منزل اللہ کو بنائیں، اور پھر آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ رمضان ہے کہ غیر رمضان ہے، آپ وقت پہ نماز پڑھیں گے، آپ ظلم نہیں کریں گے۔ اچھا اس بندے کی نماز کا کرنا بھی کیا ہے جس نے صرف اس نے کیا سمجھا کہ رمضان کے بعد اب اللہ جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں رہی اس کو اللہ کی۔ تو وہ جملہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے آپ کے جسم کو مسلسل غذا کی ضرورت ہے کہ صرف آپ اپنے جسم کو رمضان میں ہی غذا دیتے ہیں کہ رمضان کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اب جسم کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر رمضان کے بعد تیرے جسم کو کھانے کی ویسے ہی ضرورت ہے تو اب تیری روح کی ضرورت ختم ہو گئی۔ تیری روح کی جو خوراک تھی اب اس کی ضرورت نہیں رہی تجھے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو عبادت کی یہ اللہ کے لیے نہیں کی، اگر اللہ کے لیے کرتا تو پھر سارا سال ایسے ہی نماز پڑھتا، ایسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا۔ یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، ہمارے دوست ہیں یہاں زوار حیدر صاحب ماشاءاللہ ویسے تو بیالوجی پڑھاتے ہیں لیکن یہ ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو پھر جمعہ یاد نہیں رہتا، کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، تو وہ اس جمعے کو کتابی شکل میں انہوں نے محنت کی ہے، کتاب چھپوائی ہے، تو وہ باہر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس کو ہدیہ ہے جتنا ہے، ہم نے کو بیچنے کے لیے نہیں، تاکہ وہ اگلا جو سسٹم ہے ظاہر ہے اگلی کتاب چھپوانے کے لیے پھر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو جن کے پاس ہیں وہ دیں ہدیہ، جن کے پاس نہیں ہے وہ کتاب اپنے گھر میں لے جائیں۔ تو ان کے لیے دعا بھی کریں، انہوں نے بڑی محنت کی، علامہ سعید صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ کی، اس کے ساتھ بڑی محنت کی ہے۔ تو یہ دوست سارے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کا جو علم میں حاصل ہو۔ تو عید جو ہے، بس میں آخری جملے پھر علامہ صاحب کو 5-7 منٹ آپ کو کتاب کے متعلق بتائیں گے، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا عید والے دن رو رہے تھے، عید والے دن تو کسی نے کہا کہ ھذا یوم العید، امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا بل ھذا یوم الوعید، یہ خوشی کا نہیں وعید کا دن ہے۔
اگر میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو عید ہے، اگر میرے روزے قبول نہیں ہوئے تو یہ رونے دھونے کا دن ہے۔ یہ بڑی اہم راتیں ہیں، عید والی رات اور یہ کل طاق رات ہے، آج جمعۃ الوداع ہے۔ جتنے پورے مہینے میں اللہ نے جہنمی آزاد کیے تھے، اس جمعے کو سارے مہینے کے برابر اللہ کر۔ تو ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ باقی علامہ سعید صاحب آپ کو کتاب کے متعلق بتاتے ہیں اور پھر میں ہم انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا